سیف الدین کا طرز عمل، حلب اور موصل کی فوجوں کا اجتماع، محفل رقص و سرور۔ الغرض، قاصد نے تمام واقعات کی تفصیل صلاح الدین ایوبی کے گوش گزار کر دی۔ والی مصر نے 3 دن تک اپنے مورچے بھی درست کیے اور اپنے دونوں مشترکہ دشمنوں کے حملے کا انتظار کرنے لگا، مگر جب سیف الدین اور سلطان ملک ساہلے کے لشکروں نے کوئی پیش قدمی نہیں کی تو صلاح الدین کو اندازہ ہو گیا کہ سیف الدین میں آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی ہمت نہیں، ورنہ اب تک وہ پیش قدمی کر چکا ہوتا۔ آخر وہ فیصلہ کن لمحہ آ ہی گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے مختصر تقریر کی۔ میرے سراغ رسانوں نے اطلاع دی ہے کہ ہمارے حریفوں کی افرادی قوت ہم سے تقریباً 6-7 گنا زیادہ ہے، اس لیے یہ مقابلہ آسان ثابت نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر بات کا فیصلہ ابھی ہو جائے۔ جسے میدان جنگ سے دن کے اجالے میں فرار ہونا ہے، وہ اسی وقت رات کے اندھیرے میں واپس چلا جائے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ صلاح الدین کا ایک ایسا جذباتی انداز تھا کہ جسے دیکھ کر اس کے تمام سپاہی مضطرب ہو گئے اور پورا میدان ان کے شور سے گونج اٹھا۔ آپ ایک مقصد عظیم کے لیے جنگ کر رہے ہیں، ہم شکست اور فرار کی تہمتیں اٹھا کر واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یا تو ہمہ کے صحرا میں ہماری قبریں بنیں گی یا پھر اس سرزمین پر ہماری فتح و نصرت کا پرچم بلند ہوگا۔ اپنے سپاہیوں کا جوابی نعرہ سن کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ ابھری۔ پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، ہم سب پر اللہ کی رحمتیں سایہ فگن ہوں اور وہ ہمارے ناتواں قدموں کو میدان جنگ میں کوہ گراں سے بھی زیادہ استقامت دے۔ اس رات صلاح الدین ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکا۔ سخت زمین پر لیٹا جنگ کی منصوبہ بندی کرتا رہا، پھر تہجد کی نماز ادا کر کے سجدے کی حالت میں گریہ وزاری کرتا رہا۔ اے دلوں کا حال جاننے والے، تجھ پر وہ باتیں بھی روشن ہیں جو ابھی ہمارے ذہنوں میں پیدا بھی نہیں ہوئیں۔ اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے غیب سے یقین دلا دے تاکہ میں تیرے بندوں کو ہلاکت میں ڈالے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اگر میں حق پر ہوں تو مجھے ان منافق مسلمانوں اور تمام دشمنان اسلام پر غلبہ عطا کر۔ سجدے کی حالت میں یہی دعا کرتے کرتے کچھ دیر کے لیے صلاح الدین ایوبی کی آنکھ لگ گئی۔ پھر اس نے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ سورج نصف النہار پر ہے اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، پھر اچانک سورج اپنے محور سے ہٹ کر زمین کی طرف سفر کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمہ کے صحرا میں اتر آتا ہے۔ پھر سورج کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے جہاں صلاح الدین ایوبی کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ بالآخر خورشید ضیاء بار صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں والی مصر زمین پر سو رہا ہے۔ سورج اور قریب آتا ہے، پھر سورج اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان برائے نام فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر سورج کی تپش سے گھبرا کر صلاح الدین ایوبی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ سلسلہ خواب ٹوٹا تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں پایا۔ پھر اس نے اس خواب کی تعبیر یہی لی کہ انشاءاللہ اسے اپنے حریفوں اور دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی۔ دوسری طرف والی موصل سیف الدین کے خیمے میں بھی شب بیداری کا سما تھا، بس فرق اتنا تھا کہ والی مصر صلاح الدین ایوبی گریہ وزاری کرتے ہوئے خالق حقیقی سے استعانت طلب کر رہا تھا اور سیف الدین اپنے عمرہ کے ساتھ کسی خوبصورت مطربہ کا نغمہ دل نواز سن رہا تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق ہنگامہ رقص و سرور کے ساتھ شغل جام کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اعتراض کرنے والے کہہ سکتے ہیں کہ جب والی موصل سیف الدین جنگی حالت میں تھا تو اسے نغمہ سرور اور شراب نوشی کی محفل سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ تاریخی حوالے سے اس سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ امیر قطب الدین اور دوسرے عمرا نے سیف الدین کو یقین دلایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی محض دھمکیوں سے کام لے رہا ہے۔ اگر وہ حملے کی صلاحیت رکھتا ہوتا تو اب تک اس کا لشکر حرکت میں آ چکا ہوتا۔ سیف الدین کے اس اطمینان کی دوسری خاص وجہ اس کی فوج اور سامان جنگ کی کثرت تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے نماز فجر ادا کی اور پھر اپنے لشکر کو یلغار کا حکم دیا۔ ہراول دستے کی قیادت خود صلاح الدین ایوبی کر رہا تھا۔ قلب میں اس کا سالار عبداللہ قرشی بھی تھا اور اس کے دونوں چھوٹے بھائی ملک عادل اور تقی الدین عمر فوج کے سب سے پچھلے دستے میں شامل تھے۔ عام طور پر ساری دنیا میں جنگ کا یہ روایتی طریقہ رائج ہے کہ اگر کوئی بادشاہ یا حکمران مارکہ آرائی میں شریک ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو لشکر کے قلب میں رکھتا ہے، مگر صلاح الدین ایوبی قصداً فوج کے ہراول دستے میں شامل ہوا تھا تاکہ اس کے سپاہیوں کے حوصلے بلند رہیں اور وہ دشمن سے نبر آزما ہوتے وقت اس صورتحال کو نظر میں رکھیں کہ ان کا امیر سب سے آگے یعنی موت کے منہ میں ہے۔ پھر جب گھوڑوں کے سموں سے اٹھنے والے غبار نے آسمان کو دھندلا کر دیا
تو والی موصل سیف الدین کے سر سے طاقت کا خمار اتر گیا اور اسے یقین آ گیا کہ والی مصر کے تیور خطرناک ہیں۔ پھر حلب اور موصل کا مشترکہ لشکر جنگ کے نقارے بجاتا ہوا بڑی دھوم دھام سے آگے بڑھا، یہاں تک کہ بیت السراب کے قریب دونوں فوجیں آپس میں متصادم ہو گئیں۔ تقریباً 2 گھنٹے تک سیف الدین کے لشکر نے صلاح الدین ایوبی کی مختصر فوج کا جم کر مقابلہ کیا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا موصلی اور حلبی سپاہیوں کی سانسیں پھولنے لگیں اور بھاری تلواریں چلواتے ہوئے بازو سست پڑنے لگے۔ اس کی بنیادی وجہ صرف یہ تھی کہ سیف الدین کی طرح اس کے سپاہیوں کی اکثریت بھی عیش پرست اور شراب نوش تھی۔ وہ لوگ جنگی مشقوں اور جسمانی ورزشوں سے جی چراتے تھے۔ نتیجتاً وہ تھوڑی ہی دیر میں تھک گئے اور پھر جانے بچانے کے لیے میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ اپنے سپاہیوں کی یہ حالت دیکھ کر سیف الدین اور اس کے امراء بھی صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کرنے کے بجائے میدان کارسار سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس افراتفری اور بدحواسی کے عالم میں ہزاروں موصلی اور حلبی سپاہی اس طرح گرفتار کر لیے گئے جیسے وہ فوجی نہ ہوں، اپنے ریوڑ سے بھٹکی ہوئی بھیڑ بکریاں ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کے پرجوش سپاہی دور تک تعاقب کر کے سیف الدین کے مغرور فوجیوں کو قتل کر دینا چاہتے تھے، مگر صلاح الدین ایوبی کا سختی سے یہ حکم تھا کہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے، آخر وہ بھی ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، بدقسمتی سے اپنے ظالم حکمرانوں کے فریب میں آ گئے ہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی حق تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے فاتحانہ حیثیت سے ہما کے قلعے میں داخل ہوا۔ والی مصر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اسے اتنی آسانی کے ساتھ اور ایک بڑی خون ریزی کے بغیر 20,000 کے لشکر پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے استبل پر قبضہ کیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں اعلیٰ نسل کے گھوڑے اس کے ہاتھ آئے۔ شمشیروں، نیزوں، خنجروں اور تیر کمانوں کا بھی ایک بڑا ذخیرہ قلعے میں موجود تھا، وہ بھی والی مصر کے تصرف میں آ گیا۔ پھر قلعے کے محافظوں کی مدد سے وہ خزانہ بھی تلاش کر لیا گیا جو تہ خانوں میں محفوظ تھا۔ اسی تلاش کے دوران وہ کمرے بھی کھولے گئے جہاں شراب سے لبریز بلورنگ سراہیاں موجود تھیں۔ شراب کا اتنا بڑا ذخیرہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کچھ دیر کے لیے حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے والی موصل سیف الدین کی عیش پرستی کے واقعات تو بہت سنے تھے، مگر وہ ان قصوں کو مبالغہ آمیز افسانے سمجھتا تھا۔ والی مصر کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سلطان نور الدین زنگی جیسے ولی صفت حکمران کا حقیقی بھتیجا اس قدر بدکار بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس وقت صلاح الدین ایوبی کے اذیت و کرب میں مزید اضافہ ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ قلعے میں سینکڑوں خوبصورت رقاصائیں اور مطربائیں موجود تھیں۔ ہما کا قلعہ کیا تھا، ایک اوباش حاکم کا عشرت کدہ تھا۔ پھر جب سلطان صلاح الدین ایوبی ہما کے سبزہ زار کی طرف گیا تو ایک اور منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سبزہ زار میں سینکڑوں پنجرے رکھے ہوئے تھے جن کے اندر بلبلیں، فاختائیں، قمریاں، طوطے اور مختلف النوع پرندے بند تھے۔ ان معصوم پرندوں کو قید کی حالت میں دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کو بہت ترس آیا۔ وہ بے تابانہ آگے بڑھا اور ایک ایک کر کے تمام پنجروں کے دروازے کھول دیے۔ پھر اس وقت تک سبزہ زار میں کھڑا رہا جب تک تمام پرندے اپنے پنجروں سے نکل کر درختوں کی شاخوں پر نہیں بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر تک سبزہ زار کی فضاؤں میں آزاد پرندوں کی چہچہاٹوں کا شور سنائی دیتا رہا۔ یہ منظر دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی اور والی مصر کو یوں محسوس ہوا جیسے طویل قید سے رہائی پانے والے پرندے اس کو دعائیں دے رہے ہوں۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے حکم پر شراب کی تمام سراہیاں قلعے کے میدان میں جمع کی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی موسیقی کے بہت سے آلات بھی تھے جن میں سارنگیاں اور بربط وغیرہ شامل تھے۔ ناچنے اور گانے والی عورتوں کو بھی میدان میں لایا گیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی شمشیر خارہ شگاف سے شراب کی تمام سراہیاں اور موسیقی کے سارے آلات توڑ ڈالے۔ پھر وہ بلند جگہ پر کھڑا ہوا اور پوری قوت کے ساتھ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا۔ والی مصر کی آواز اس کے تمام سپاہیوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے صلاح الدین ایوبی نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تقریر کی صلاحیت رکھنے والے نقیب کھڑے کر دیے تھے جو والی مصر کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کو اس طرح دہراتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی کا پیغام اس کے آخری سپاہی تک پہنچ جاتا تھا۔ لوگوں، میں تمام آفات ارضی و سماوی سے اپنے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میری بات غور سے سنو۔ تمہیں سیف الدین کے 20,000 لشکر پر اس لیے غلبہ حاصل نہیں ہوا کہ تم اپنے حریف سے زیادہ جانباز و شجاع تھے، یا تمہاری شمشیریں دشمن کی تلواروں سے زیادہ انوکھی اور کاٹدار تھیں۔ تمہیں یہ فتح اس لیے حاصل ہوئی کہ تمہارا دشمن اپنی کثرت گناہ کے سبب اسی سزا کا مستحق تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری جنگی مہارت کے سبب ظہور پذیر نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک کھلا ہوا عذاب الہی تھا
جو گمراہوں اور نافرمانوں پر نازل ہو کر رہا۔ اگر تم نے بھی یہی کجروی اور سرکشی اختیار کی تو ایک دن یہی عذاب تمہیں بھی آ گھیرے گا۔ میں اس برے وقت سے اپنے اللہ رحمان و رحیم کی پناہ مانگتا ہوں۔ اپنی اس مختصر تقریر کے بعد صلاح الدین ایوبی ان موصلی اور حلبی سپاہیوں سے مخاطب ہوا جو زنجیریں پہنے اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے مجھے یہ قدرت بخشی ہے کہ تمہارے کاندھوں کو تمہاری گردنوں کے بوجھ سے ہلکا کر دوں، یا تمہاری آنکھیں نکلوا کر تمہیں معذوروں اور محتاجوں کی طرح زندگی کے ناہموار راستوں پر بھٹکنے کے لیے تنہا چھوڑ دوں، یا پھر تمہیں تاریک زندان کے حوالے کر دوں تاکہ تم سنگی دیواروں سے سر ٹکرا کر ایک دن خود ہی مر جاؤ۔ تمہیں خبر ہے وہ کیسی حرام موت ہوگی؟ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور گہری نظروں سے اسیران جنگ کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ صلاح الدین ایوبی کا اعلان سن کر موصلی اور حلبی سپاہیوں کے چہرے موت کے خوف سے زرد پڑ گئے اور ان کی آنکھوں کی پتلیاں کانپنے لگیں۔ مگر میں ایسا نہیں کروں گا، صلاح الدین ایوبی کی پرجلال آواز دوبارہ فضا میں ابھری۔ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ حسن ظن بھی رکھتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے احسان کو یاد رکھو گے اور آئندہ کسی ایسے امیر کی اطاعت نہیں کرو گے جس کی بدکاری سے اہل اسلام کی عزت و وقار کو نقصان پہنچتا ہو۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے تمام جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اسیروں میں والی موصل سیف الدین کا ایک مصاحب امیر مظفر بھی شامل تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام پنجرے امیر مظفر کے حوالے کرتے ہوئے اسے حکم دیا، ان سب کو اٹھا کر اپنے آقا کے پاس لے جا اور اس تک میرا یہ پیغام پہنچا کہ وہ جانور پالا کرے اور انہی سے کھیلا کرے، کیونکہ شمشیروں کے ساتھ کھیلنا مردوں ہی کو زیب دیتا ہے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی جنگی ترجیحات میں اس منصوبے کو سر فہرست رکھا کہ پہلے سلطان ملک ساہلے پر قابو پایا جائے تاکہ آئندہ حلب اور موصل کی فوجیں کسی محاذ پر یکجا نہ ہو جائیں۔ سیف الدین کی سرکوبی کو اس نے ثانوی حیثیت دی تھی۔ اپنی اسی منصوبہ بندی کے تحت والی مصر نے سب سے پہلے منج کے قلعے پر حملہ کیا۔ اس کا حاکم امیر قطب الدین بن حسان تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو سب سے پہلے سلطان ملک ساہلے کا پیغام لے کر دمشق آیا تھا، اور اس نے صلاح الدین ایوبی سے نہایت تحقیر آمیز لہجے میں بات کی تھی، اور ہما کی جنگ میں بھی سیف الدین کے ہمراہ والی مصر کے مقابلے کے لیے آیا تھا۔ میدان جنگ سے فرار ہونے کے بعد امیر قطب الدین نے سکون کی سانس لی تھی، مگر یہ بات اس کے ذہن کے بعید ترین گوشے میں بھی نہیں تھی کہ صلاح الدین ایوبی زنگی خاندان کے تمام امراء کی بربادی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ جیسے ہی امیر قطب الدین نے والی مصر کی آمد کی خبر سنی، وہ قلعے سے باہر نکل آیا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے صلاح الدین ایوبی کا پرجوش استقبال کیا۔ صلاح الدین چاہتا تو امیر قطب الدین حسان سے اپنی تحقیر و توہین کا شدید انتقام لے سکتا تھا، مگر اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ پھر والی مصر نے امیر قطب الدین بن حسان کو مخاطب کرتے ہوئے اتنا ضرور کہا، میں اس بات کو فراموش کر سکتا ہوں کہ تو نے مجھے ہزارہ بار غلام زادہ کہہ کر پکارا، مگر تیرا یہ جرم ناقابل معافی ہے کہ تو نے اپنے زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کو بچانے کے لیے صلیبیوں سے ساز باز کی جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا منہ کالا کر کے شہر کے ایک ایک گلی کوچے میں پھراؤں، پھر اذیتیں دے دے کے مار ڈالوں تاکہ مسلمانوں کی قبا پہنے ہوئے تجھ جیسے منافقوں کو عبرت حاصل ہو۔ لیکن کیا کروں کہ مجھے سلطان عادل سے شرم آتی ہے۔ میں تجھ جیسے ذلیل فطرت انسان کو صرف اس لیے معاف کرتا ہوں کہ تو سلطان عادل کا رشتہ دار ہے۔ اگر تیرے خون میں غیرت کا ایک ذرہ بھی شامل ہے تو اپنی باقی زندگی ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے وقف کر دے۔ سیف الدین اور سلطان ملک ساہلے کو سمجھا کہ وہ فتنہ گری سے باز آ جائیں۔ وہ بڑا لمحہ عجیب تھا جب امیر قطب الدین بن حسان اپنی ریاست منج سے خالی ہاتھ جا رہا تھا اور صلاح الدین ایوبی اس کا خزانہ اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ امیر قطب الدین بن حسان ایک بدکار اور کینہ پرور انسان تھا۔ اس نے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے بجائے اپنے آپ کو معصیت کی دلدل میں اتار لیا۔ منج سے نکل کر وہ سیدھا سیف الدین کے پاس موصل پہنچا اور اس نے رقت آمیز لہجے میں اپنی شکست و رسوائی کی داستان سنائی۔ سیف الدین کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کھلے میدان میں صلاح الدین ایوبی کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ نتیجتاً دونوں منافق سر جوڑ کر بیٹھے اور والی مصر سے انتقام لینے کا منصوبہ بنانے لگے۔ پھر سیف الدین نے امیر قطب الدین کو بھاری رقم دے کر حشاشین کے سردار سنان کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ اگر وہ ہمیں صلاح الدین ایوبی سے نجات دلا دے تو موجودہ رقم سے 8 گنا زیادہ اس کی خدمت میں بطور نظر پیش کی جائے گی۔
اس سے پہلے گمگشگین نے بھی حشاشین کے سردار سنان کی خدمات حاصل کی تھیں، جس کے نتیجے میں باطنیوں کے اس آدم خور گروہ کے کچھ لوگوں نے صلاح الدین ایوبی پر بھرپور حملہ کیا تھا، مگر تائید غیبی کے سبب والی مصر محفوظ رہا تھا۔ جب امیر قطب الدین بن حسان نے رقم دیتے ہوئے باطنیوں کے سردار سنان سے حشاشین کی پچھلی ناکامی کا ذکر کیا تو سنان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر یکا یک اس خبیث کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ اب کی بار صلاح الدین ایوبی زندہ نہیں بچے گا۔ بالفرض اگر میرے آدم خور اسے قتل کرنے میں ناکام رہے تو میں معاہدے کے مطابق سیف الدین کو یہ رقم واپس کر دوں گا۔ امیر قطب الدین یہ خوشخبری لے کر واپس موصل پہنچ گیا۔ پھر دونوں شکست خوردہ امیر بڑی بے چینی کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے قتل کی خبر سننے کا انتظار کرنے لگے۔ امیر قطب الدین کے علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی ایڈیسا کے علاقے کی طرف بڑھا۔ کسی زمانے میں ایڈیسا عیسائیوں کی سب سے مضبوط پناہ گاہ تھی، جسے حاصل کرنے کے لیے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے بہت سے جانبازوں کی قربانیاں دی تھیں۔ اب یہ قلعہ سلطان ملک ساہلے کے زیر نگین تھا۔ حلب اور موصل کا زور توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ اس علاقے پر قبضہ کر لیا جائے۔ اسی حکمت عملی کے باعث صلاح الدین ایوبی نے آگے بڑھ کر ایڈیسا کا محاصرہ کر لیا۔ والی مصر کو خدشہ تھا کہ کہیں سلطان ملک ساہلے اور سیف الدین دوبارہ عیسائیوں کو حملے کی دعوت نہ دے دیں اور وہ محصور ہو کر رہ جائے۔ اسی لیے صلاح الدین ایوبی کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑی۔ محاصرے کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ اس دوران میں صلیبی تو سلطان ملک ساہلے کی مدد کو نہیں آئے، مگر صلاح الدین ایوبی پر ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑی۔ حشاشین کے 8 آدم خور ایڈیسا پہنچ کر کسی نہ کسی طرح صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ والی مصر روزانہ ان سپاہیوں کو نئی ہدایت دینے جاتا تھا، جو منجنیقیں چلانے کے ماہر تھے۔ 1 مہینے کی مسلسل سنگ باری سے قلعے کی مضبوط ترین دیواروں میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے تھے، اور وہ فتح ہونے کے قریب ہی تھا کہ ایک دن صلاح الدین ایوبی منجنیق چلانے والوں کے پاس کھڑا انہیں ہدایت دے رہا تھا کہ اچانک ایک آدم خور حشیشہ خنجر نکال کر کسی عقاب کی طرح والی مصر پہ جھپٹا اور پوری طاقت سے اس کے سر پر وار کیا۔ صلاح الدین ایوبی اس وقت خود پہنے ہوا تھا، اس لیے اس کا سر تو محفوظ رہا، مگر رخسار پر گہرا زخم آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حشیشہ کی گردن پکڑ لی اور اسے زمین پر دے مارا۔ ابھی یہ کشمکش جاری ہی تھی کہ صلاح الدین کے ایک جانثار سیف الدین باز کوچ نے آگے بڑھ کر حشیشہ کا کام تمام کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی سنبھلا ہی تھا کہ دوسرا حشیشہ خنجر لے کر والی مصر پہ جھپٹا۔ امیر داؤد نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر حشیشہ نے اس کی پیشانی پہ خنجر کا گہرا وار کیا۔ اس کے اثر سے امیر داؤد زمین پر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ حشیشہ دوبارہ صلاح الدین پر جھپٹتا، ایک سپاہی نے پیچھے سے اس پر وار کیا اور حشیشہ کا سر کٹ کر زمین پر گر پڑا۔ پھر فوراً ہی تیسرا حشیشہ خنجر بکف بڑھا۔ پھر اسے صلاح الدین ایوبی کے چچا زاد بھائی ناصر الدین بن شیرکو نے قتل کر دیا۔ اس طرح یک کے بعد دیگرے 7 حشاشین قتل کر دیے گئے، مگر ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی زخمی حالت میں اپنے خیمے تک پہنچا اور بے ہوش ہو گیا۔ بظاہر والی مصر کے رخسار کا زخم اتنا خطرناک نہیں تھا جس کے اثر سے صلاح الدین ایوبی بے ہوش ہو جاتا، مگر جب کئی گھنٹے کے بعد بھی اسے ہوش نہیں آیا تو تمام سالاروں کو تشویش لاحق ہو گئی۔ فوراً ہی طبیب کو بلوا لیا گیا۔ اس عرصے میں صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر سوجن آنی شروع ہو گئی تھی۔ یہی حال امیر داؤد کا تھا، جس کی پیشانی پر حشیشہ کے خنجر کا زخم آیا تھا۔ طبیب خاص نے بہت غور و فکر کے بعد اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بڑھتی ہوئی سوجن سے اندازہ ہوتا ہے کہ خنجر زہر آلود تھا۔ طبیب کی تشخیص سن کر تمام سالار گھبرا گئے۔ کیا تمہارے پاس اس زہر کا تریاق نہیں ہے؟ صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی ملک عادل نے بدحواسی کے لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتا کہ کون سا زہر استعمال کیا گیا ہے۔ طبیب بھی پریشان نظر آ رہا تھا۔ پھر صلاح الدین ایوبی اور امیر داؤد کو بے ہوشی کی حالت میں کئی دافعہ زہر دوائیں پلائی گئیں اور زخموں پر کئی مرہم لگائے گئے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ شام تک امیر داؤد کا انتقال ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کے چہرے کی سوجن بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر طبیب نے انتہائی غمزدہ لہجے میں اس بات کا اعتراف کر لیا کہ زہر مکمل طور پر خون میں سرایت کر گیا ہے اور والی مصر کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ 7 آدم خور حشیشان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کی مہم میں ہلاک ہو چکے تھے، مگر ایک حشیشہ کسی نہ کسی طرح فرار ہو کر شام پہنچ چکا تھا
اور اس نے اپنے امیر سنان کو یہ اطلاع پہنچا دی تھی کہ صلاح الدین ایوبی ایک حشیشہ کے خنجر سے بری طرح زخمی ہو چکا ہے۔ امیر سنان نے اس کامیابی پر ایک انتہائی پرجوش نعرہ لگایا، آج ہمارا سب سے بڑا دشمن اپنے انجام کو پہنچا۔ حشیشان کے امام سنان کا یہ اظہار مسرت اس لیے تھا کہ باطنیوں کے تمام فرقے صلاح الدین ایوبی کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور یہ امر واقع ہے کہ صلاح الدین ایوبی نہ صرف صحیح العقیدہ مسلمان تھا بلکہ فرض و سنت پر بھی سختی کے ساتھ کاربند رہتا تھا، اور اس نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اسے غلبہ حاصل ہو گیا تو وہ ان باطنیوں کی جڑیں تک اکھاڑ پھینکے گا جو ملت اسلامیہ کے انتشار و افتراق کا بنیادی سبب تھے۔ اس لیے جب ایک حشیشے کے خنجر سے صلاح الدین ایوبی کے زخمی ہونے کی خبر شام پہنچی تو باطنیوں کے تمام فرقوں میں جشن منانے کی تیاریاں ہونے لگیں، کیونکہ ان کے خیال میں خنجر کے ذریعے صلاح الدین ایوبی کے جسم میں جو زہر داخل کیا گیا تھا وہ ناقابل علاج تھا۔ اس لیے باطنیوں نے اپنے طور پر صلاح الدین ایوبی کی موت کا یقین کر لیا تھا۔ پھر اس خبر کو حشیشان کے امام سنان نے والی موصل اور سلطان ملک ساہلے کے درباروں تک بھی پہنچا دیا تھا، اور دونوں حاکموں کو صلاح الدین ایوبی کی موت کی پیشگی مبارکباد بھی دے دی تھی۔ اس طرح موصل اور حلب میں بھی جشن کا سا سما تھا۔ سیف الدین اور سلطان ملک ساہلے ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ والی مصر کی موت کی خبر کے منتظر تھے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی کی حالت لحظہ بلحظہ بگڑتی جا رہی تھی۔ زہر کے اثر سے پورا جسم سوج گیا تھا اور نیلا بھی پڑ گیا تھا۔ تمام اتباع مایوس ہو چکے تھے اور تمام عمرہ بدحواس تھے۔ آدم خور حشیشے کے خنجر کے اثر سے امیر داؤد کی موت نے صلاح الدین ایوبی کے تمام سالاروں اور امیروں کو بھی اس خدشے میں مبتلا کر دیا تھا کہ کہیں خدا نخواستہ والی مصر بھی اس زہر کے اثر سے موت کے خونی ہاتھوں کی گرفت میں نہ آ جائے۔ وہ رات لشکر ایوبی کے ایک ایک سپاہی پہ بہت گراں تھی۔ بظاہر صبح ہونا بھی مشکل نظر آ رہی تھی۔ پھر نصف شب کے قریب صلاح الدین ایوبی نے اسی بے ہوشی کی حالت میں امام شرف الدین کو اپنے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ امام شرف الدین بہت بے قرار اور مضطرب نظر آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے صلاح الدین ایوبی کے قریب آئے، کچھ دیر تک نہایت کرب کے عالم میں والی مصر کو دیکھتے رہے، پھر آسمان کی طرف نظر کرتے ہوئے فرمایا، اے قادر مطلق، تو اپنی رحمت کے ہر زاویے اظہار پر قادر ہے۔ میں تیری بخشی ہوئی زندگی گزار چکا، مگر میں یہ راز نہیں جانتا کہ تیرے یہاں میری کتنی سانسوں کا شمار باقی رہ گیا۔ اگر میرے نصیب میں کچھ سانسیں باقی ہیں تو وہ اس مجاہد کو بخش دے جو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اے مسیحائے حقیقی، اس کے جسم میں سرایت کر جانے والے زہر کے تمام اثرات بد کو زائل فرما دے اور اسے اس مقصد عظیم کی تکمیل تک زندہ رکھ جس کے لیے یہ مجاہد جان توڑ کوشش کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر امام شرف الدین جھکے اور انہوں نے اپنے ہونٹ صلاح الدین ایوبی کے زخم پر رکھ دیے جو حشیشہ کے خنجر کے وار سے اس کے رخسار پر ابھرا ہوا تھا۔ امام شرف الدین کچھ دیر تک اسی حالت میں رہے، پھر وہ سیدھے ہوئے اور انہوں نے اپنے دستے مبارک والی مصر کے سر پر رکھتے ہوئے دعائیہ لہجے میں فرمایا، اے مرد مجاہد، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اس کے بعد امام شرف الدین صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے نکل کر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد والی مصر کے خیمے میں موجود تمام امیروں اور سالاروں نے یہ ناقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی دن سے بے ہوش صلاح الدین ایوبی اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا ہے۔ چہرے کی تمام سوجن غائب ہے اور زخم کا نشان بھی موجود نہیں ہے۔ ابھی شیخ شرف الدین تشریف لائے تھے، وہ کہاں ہیں؟ صلاح الدین ایوبی نے پرجوش اور مضطرب لہجے میں عمرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ والی مصر کا سوال سن کر تمام عمرہ کو شدید حیرت ہوئی۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی ملک عادل نے حیرت زدہ لہجے میں مؤدبانہ عرض کیا، شیخ محترم یہاں کہاں؟ وہ تو مصر میں ہیں۔ صلاح الدین ایوبی بہت دیر تک عمرہ کے سامنے اپنی بات پر اصرار کرتا رہا کہ امام شرف الدین نہ صرف خیمے میں تشریف لائے تھے بلکہ حضرت شیخ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت سی دعائیں بھی دی تھیں۔ اس موضوع پر بہت دیر تک والی مصر اور عمرہ کے درمیان گفتگو ہوتی رہی۔ آخر ایک امیر نے جو امام شرف الدین کے عارفانہ مقام سے کسی قدر واقف تھا، یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی اور دوسرے سالاروں کو قائل کر دیا کہ وہ امام صاحب کا روحانی سفر تھا جو انہوں نے مصر سے ایڈیسا تک کیا تھا، اور انہی کی دعاؤں کے اثر سے یہ مہلک زخم چند لمحوں میں مندمل ہوا تھا، ورنہ بڑے بڑے طبیب تو اس زہر کا تریاق تلاش کرنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ یہ سوچتے ہی صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خیمے میں موجود تمام سالاروں اور امیروں کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں کہ حضرت شیخ کی دعاؤں سے ہی والی مصر کو شفا حاصل ہوئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے صلاح الدین ایوبی نے نماز شکرانہ ادا کیا،
پھر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر صبح ہوتے ہی صلاح الدین ایوبی نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی ملک تقی الدین عمر کو ایک خط دے کر شیخ امام شرف الدین کی خدمت میں مصر روانہ کیا۔ اس خط میں صلاح الدین ایوبی نے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں تحریر کیا تھا: شیخ محترم، اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی دعاؤں کے حلقے سے دور نہیں۔ آپ کا دم عالم اسلام کے لیے بڑی رحمت و نعمت سے کم نہیں۔ میری دعا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم میں مزید اضافہ کرے۔ ملک تقی الدین عمر کو خط دینے کے ساتھ یہ ہدایت بھی کی تھی کہ حضرت شیخ کی خدمت میں قیمتی نظر پیش کی جائے۔ اگرچہ امام کسی کی نظر قبول نہیں کرتے تھے، لیکن تم یہ رسم ضرور ادا کرنا۔ ملک تقی الدین عمر کو مصر روانہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی اڈیسہ کے قلعے کی طرف متوجہ ہوا، جس کا محاصرہ 1 ماہ سے جاری تھا، اور یہ قلعہ فتح ہونے ہی والا تھا کہ صلاح الدین کے ساتھ وہ جان لیوا واقعہ پیش آ گیا کہ اگر حق تعالیٰ غیب سے بروقت اس کی مدد نہ کرتا تو صلاح الدین ایوبی کا جنازہ مصر جا چکا ہوتا، یا پھر اسے اسی علاقے میں کسی جگہ دفن کر دیا گیا ہوتا۔ مگر مشیت الہی یہی تھی کہ اسے نئی زندگی دی جائے تاکہ وہ اپنا مقصد عظیم حاصل کر سکے۔ بالآخر 8 دن کے مسلسل سنگ باری کے بعد اڈیسہ کے حاکم نے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور اپنی جان کی امان طلب کر کے سلطان ملک سہلے کے پاس حلب چلا گیا۔ سلطان ملک سہلے اور سیف الدین تو صلاح الدین ایوبی کی موت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے، مگر جب حاکم اڈیسہ نے اسے اپنی پسپائی اور قلعہ صلاح الدین ایوبی کے حوالے کرنے کی خبر سنائی تو سلطان ملک سہلے اس قدر برہم ہوا کہ اس نے سر دربار اٹھ کر اعزاز الدین کے منہ پر کئی زوردار تھپڑ مارے اور گالیاں دینے کے انداز میں کہا: تو اڈیسہ کے قلعے میں دفن کیوں نہیں ہو گیا؟ بے غیرت، تو نے سلطان عادل کی عظیم میراث کو اتنی آسانی سے دشمن کے حوالے کر دیا۔ اعزاز الدین بھرے دربار کے سامنے اپنی یہ توہین برداشت نہ کر سکا اور اس نے نہایت جرأت و بے باکی کے ساتھ سلطان ملک سہلے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا: سلطان عادل کی عظیم میراث کو گنوانے کا ذمہ دار میں نہیں، آپ اور آپ کے چچا زاد بھائی سیف الدین ہیں۔ میں نے کتنی بار قاصد بھیجا کہ حلب اور موصل کی فوجیں پیچھے سے صلاح الدین پر حملہ کر دیں۔ اس حملے کے نتیجے میں یا تو والی مصر محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جاتا یا پھر آمادہ جنگ ہوتا، جس کے نتیجے میں حلب، موصل اور اڈیسہ کی فوجیں مل کر اسے شکست سے دوچار کر سکتی تھیں، ورنہ کم سے کم اتنا ضرور ہوتا کہ صلاح الدین ایوبی کے لشکر کا ایک بڑا حصہ تباہ و برباد ہو جاتا اور پھر وہ آپ کے علاقوں پر حریصانہ نظریں ڈالنے کے قابل ہی نہ رہتا۔ مگر افسوس، کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ آپ بھی بار بار یہی کہتے رہے کہ مقابلہ جاری رکھو، ان قریب حلب کی فوجیں تمہاری مدد کو آ رہی ہیں، اور وہ والی موصل سیف الدین جو خود کو بڑا مرد میدان اور دنیا کا سب سے شجاع انسان سمجھتا ہے، وہ بھی یہی جھوٹی تسلیاں دیتا رہا کہ بہت جلد موصل کا لشکر تمہاری مدد کو پہنچنے والا ہے۔ مگر صد حیف، میری مدد کو کوئی نہیں آیا۔ یہ کہہ کر اعزاز الدین چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور اس نے نفرت آمیز نظروں سے حاضرین دربار کی طرف دیکھا۔ پھر وہ پلٹا اور اس نے اسی بے باکانہ لہجے میں والی حلب سلطان ملک سہلے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: سلطان معظم، میں نے صرف 1000 سپاہیوں کے ساتھ سامان رسد کی انتہائی کمی کے باوجود 38 دن تک صلاح الدین ایوبی کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ اس طویل ترین عرصے میں اگر آپ کے یا سیف الدین کے چند ہزار فوجی ہی غبار اڑاتے ہوئے آ جاتے تو آج اڈیسہ کا قلعہ صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں نہ ہوتا۔ لیکن یہ میرا حسن ظن تھا، محض ایک خواب تھا کہ ابھی سلطان عادل کے وارثوں میں غیرت و شجاعت باقی ہے۔ لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ میں سے کوئی بھی صلاح الدین ایوبی کو شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ صلاح الدین ایوبی ہی سلطان عادل کا حقیقی وارث ہے۔ جام شراب اٹھانے والوں سے کبھی تلواروں کا بوجھ نہیں اٹھ سکتا۔ اعزاز الدین اس قدر دل برداشتہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا اور اس نے سر دربار سلطان ملک سہلے اور سیف الدین کی اوباشیوں کا پردہ چاک کر دیا۔ پھر اس حق گوئی کا یہ نتیجہ برآمد ہوا۔ سلطان ملک سہلے غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی ایک طاقتور حبشی جلاد کو بلا کر اعزاز الدین کی گستاخیوں کی سزا کا حکم جاری کر دیا، اور وہ سزا یہ تھی کہ حبشی جلاد حاضرین دربار کے سامنے اڈیسہ کے قلعہ دار اعزاز الدین کو کوڑے لگا رہا تھا۔ حاضرین کا خیال تھا کہ طاقتور جلاد کا ایک ہی کوڑا اعزاز الدین کو چیخنے پر مجبور کر دے گا، مگر اس وقت اہل دربار کی حیرت کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی جب انہوں نے اعزاز الدین کو خون میں نہائے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے ہونٹ سختی کے ساتھ بند تھے، اس کے چہرے پہ شدید اذیت و کرب کا رنگ نمایاں تھا، لیکن ابھی تک اہل دربار نے اعزاز الدین کی کوئی چیخ نہیں سنی تھی۔ یہ صبر و ضبط اور قوت برداشت کا ایک مثالی منظر تھا۔
اعزاز الدین اپنے خون میں نہایا ہوا دربار کے فرش پہ پڑا ہوا تھا اور سلطان ملک ساحل بار بار اس سے کہہ رہا تھا، اگر تو میرے قدموں پہ سر رکھ کر اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لے تو میں تجھے زندگی بخش سکتا ہوں۔ اعزاز الدین اس قدر زخمی ہو چکا تھا کہ اس میں بولنے کی طاقت نہیں رہی تھی، پھر بھی ایڈیسا کے قلعہ دار نے اپنے تمام تر اعصابی قوت کو سمیٹ کر لڑکھڑاتی زبان میں آخری الفاظ ادا کیے، اگر معافی مانگنی ہوتی تو پھر سچ بولتا ہی کیوں، اللہ سلطان عادل کے ورثے کی حفاظت کرے۔ یہ کہتے ہوئے اعزاز الدین بے ہوش ہو گیا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ سلطان ملک ساحل نے اعزاز الدین کے گستاخانہ کلمات کے اثر کو زائل کرنے اور دوسرے امراء پر اپنا رعب و جلال قائم رکھنے کے لیے اس کی لاش کو حلب کے گلی کوچوں میں ایک عبرتناک منظر بنا کر گھمایا۔ اعزاز الدین کی لاش کے ساتھ سلطانی نقیب بلند آواز میں صدائیں لگاتے جاتے تھے، یہ اس منافق کی سزا ہے جو سلطنت نوریہ کا غدار تھا۔ سلطان نے اسے قتل کر کے اپنے غصے اور نفرت کی آگ کو تو ٹھنڈا کر لیا تھا، مگر ایڈیسا کے ہاتھ سے نکل جانے کے باعث وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا اور اب صلاح الدین کی گرفت سے بچنے کے لیے وہ نئی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔